نحمد صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، اور آیت نمبر 89 اور 90۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ کافروں پر یا جن سے ان کی لڑائی ہوتی تھی، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، دوسروں کو کافر سمجھتے تھے، جس سے بھی ان کی لڑائی ہوتی تو اس سے فتح مانگتے تھے۔ یعنی یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہ یہودیوں کی جب بھی کسی سے لڑائی ہو، کوئی ان پہ ظلم کرے تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، بس اب وہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، وہ آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دے گا، وہ کامیاب ہوگا، تو پھر تم دیکھنا ہم تم سے پھر انتقام لیں گے، اور پھر دیکھنا یہ جو تم نے ظلم کیا نا اس کا ہم حساب لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جو ان سے جھگڑتے تھے، جو ان کا انکار کرتے تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا به، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا نبی جس کو انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا، کفروا به، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس کو انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے سامنے پوری نشانیاں واضح ہو چکی تھی کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہی ہیں جن کی نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر انکار کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کیوں انکار کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے انکار کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل جو ہے اپنے بندے میں سے جس کو چاہا اس پہ کیوں نازل کر دیا۔ یعنی اس ضد میں، بغین، اس ضد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لائے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ نے اپنی مرضی سے جس بندے کو چاہا اس کو چن لیا، حالانکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے آئے گا، اور یہ ہم میں سے کیوں نہیں اللہ نے بھیجا۔ یعنی اس بات پر ضد لگا لی انہوں نے اور ایمان نہیں لائے۔ اور واقعتاً ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے چچا اور میرے والد یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ دونوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کا پورے جزیرہ عرب میں چرچا ہو گیا کہ اللہ کے رسول، تو یہ خود مدینہ منور آئے، یعنی اس وقت اسے یثرب کہتے تھے، تو یہ آئے دونوں کہہ رہے ہیں میرے چچا اور والد آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر جب واپس آیا تو کہہ رہے میں نے پردے کی اونٹ سے خود سنا۔ یہ چچا نے پوچھا کہ کیا نشانیاں ساری پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے چیک کر لی ہیں، ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہی وہ آخری رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وہ آخری رسول ہے جس کی ہماری کتابوں میں بڑی وضاحت ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ اب پھر کیا معاملہ کریں گے؟ تو میرے والد نے ان کو جواب دیا ہم ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ یعنی یہ بنی اسرائیل تو کہتے تھے ہم میں سے آئے گا اور وہ آخری رسول، پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آتے رہے تھے، اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا بنی اسماعیل میں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
تو انہوں نے اس ضد پر بغین ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی کہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے کیوں کسی کو نبوت دے دی، یعنی اس ضد کی بنیاد پر یہ ایمان ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، پھر انہوں نے اس کے وجہ سے یہ اللہ کے غضب اور بالا غضب کے مستحق ٹھہرے، نہیں غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے، اور انہوں نے اس کو اپنے لیے مقرر کر لیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے، ان کافرین کے لیے عذاب مہین، جو ان کی رسوائی کرنے والا عذاب، یعنی صرف عذاب نہیں، وہ انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ عذاب مہین کا جہاں ذکر کیا تو واقعتاً، اور یہی وہ غضب ہے اللہ کا، اور یہی وہ لعنت اللہ کی جس کے آج بھی یہود مستحق ہیں۔ اور اس کو ثابت کون کر رہا ہے دنیا کے سامنے؟ اس وقت جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اسرائیل پوری طرح ثابت کر رہا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کی لعنت پڑی ہے ہم پر، اور واقعتاً یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل میں یہ آیات تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ یہودی اپنا کردار دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ یعنی غزہ پر جو اتنا ظلم اور اتنا امت مسلمہ بس اس خاموش تماشائی بنی ہے، تو اس کو بھی اس آیات سے پوری طرح نصیحت حاصل کرنی۔ یعنی آپ دیکھیں یہودیوں کا اصل جرم کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب دین آ گیا تو اس پر یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے انکار کیا۔ تو آج آپ دیکھیں 58 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک کے اندر بھی اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، بلکہ ایسے ایسے بڑے بڑے جرم یہ کر رہی ہے امت، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی پیروی کر رہی ہے، یعنی جن پر اللہ کی لعنت، جن پر جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، ان کی پیروی کرتے ہوئے آج یہ امت مسلمہ غزہ کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہی، بلکہ اکثر ممالک جو ہیں، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اندر کھاتے ہوئے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کم از کم چلیں، یہ ہمارے حکمران اپنے اقتدار کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور یہ ان کی بدبختی تو بالکل سامنے ہے، کم از کم عوام کو تو چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں۔ یہ آیات بڑی ہی مطلب آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا جرم ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب اپنی ہدایت اپنے نبی کے ذریعے سے بھیج دے، اور پھر لوگ کہیں کہ نہیں ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بہت ہی برا رجحان موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، خاص طور پر جب الیکشن ہوتے ہیں، تبدیلی کا ایک موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ ووٹ ان کو ڈال دیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں پکا علم ہوتا ہے کہ یہ اسلامی نظام نہیں لائیں گے، یہ اللہ کا دین لے کر نہیں آئیں گے، ان کو یہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو للہ یہ حرکت مت کیجیے، یہ اگر آپ جرم کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اور دیکھیں یہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر جو اور بڑا جرم کر رہی ہے، آپ دیکھیں یہ سارے اسلامی ممالک کے اندر سود کا نظام موجود ہے۔ اب سود پر واضح طور پہ قرآن کریم میں ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، دیکھو اس کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ مجھے آپ بتائیں اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر کے کون سی کامیابی اور کون سی فتح اور کون سی معاشی ترقی آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے، اور سارے حکمران محض امریکہ اور یورپی طاقتوں کی اس وقت معاشی شکنجے کی وجہ سے اس میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے حل کی طرف نہیں آ رہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نہیں نکل سکتے، کوئی کوشش تو کرے، کوئی تدبیر تو کرے، لیکن عوام الناس کے لیے پھر وہی پیغام ہے کہ دیکھو اگر آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہو جو اس اسلامی نظام کو، اس معیشت کے سودی نظام کو بدلنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، جو اسلامی نظام نہیں لانا چاہتے، اسلام کا معاشی نظام نہیں لانا چاہتے، اگر آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں
تو یقین جانیے پھر اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ یہودیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا، یا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اللہ کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو مسلمانوں کی آج جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں۔ اگر وہ اسلامی نظام کے لیے کوشش نہیں کرتے تو تب بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے دین اور نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے میں نے سپورٹ نہیں کی تھی، میں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے ووٹ ان لوگوں کو دیا ہے جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر نہیں آئیں گے، نظام مصطفیٰ نہیں لے کے آئیں گے، آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں پھر کیسے آپ کی وفاداری اللہ اور رسول سے معتبر ہوگی؟ اللہ اور رسول سے وفاداری کا ایک ہی واضح مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین بھیجا ہے، اپنا نبی بھیجا ہے، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، در حقیقت وہی در حقیقت اللہ اور رسول سے وفادار کہلانے کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، حج کریں، عمرے کریں، اور پھر کہیں کہ میں شریعت کی اتباع، اور یقیناً آپ یہ بھی دعویٰ کریں کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں پھر کہ نہیں مجھے اسلامی نظام نہیں چاہیے۔ میں تو ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کروں گا جو یہاں اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلامی نظام کے لیے میں تو ان لوگوں کو سپورٹ کروں گا جو معیشت کی بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ روٹی کپڑا مکان، یہ معیشت، یہ انصاف کیا قرآن و سنت کے علاوہ کہیں کسی مسلمان کو مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا، سپورٹ نہیں کروں گا۔ اگر یہ آپ اللہ سے عہد کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر آپ کو رستہ بھی دکھائے گا اور وہ بتائے گا بھی کہ کیسے آپ نے سپورٹ کرنی ہے، کیسے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی پوچھنا ہو، یا کسی چیز میں آپ کو اختلاف میری بات میں نظر آ رہا ہے تو للہ مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے، میں آپ کی انشاءاللہ ہر طرح جواب دینے کے لیے حاضر ہوں اور آپ کی تشفی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ اب آئندہ زندگی میں اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اسلامی نظام آنا چاہیے، اب نظام مصطفیٰ آنا چاہیے۔ بہت ذلت دیکھ لی، ٹھیک ہے؟ جب یہاں پر اسلامی نظام آئے گا، خلافت کا نظام آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر غزہ جیسا ظلم بھی مسلمانوں پہ نہیں ہو سکے گا، اور بلکہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ اب اسلامی نظام کے لیے جتنی بڑی قربانی اہل غزہ نے دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ اگر یہاں اسلامی نظام دے بھی دے، اہل غزہ یا کچھ اور لوگ جد و جہد کر کے، جو لوگ اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسلامی نظام نافذ بھی کر دیں اور اسلام کا غلبہ بھی ہو جائے، یہاں خیر بھی آ جائے، نظام مصطفیٰ بھی آ جائے، اور آپ اس میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو یا آپ اس کے مخالفین کی صف میں کھڑے ہوں، تو مجھے بتائیں پھر یہ سارا جو لعنت یہودیوں پر اور جو غضب ہے، پھر اس کے خدا نخواستہ مستحق نہ ٹھہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے دین کی کسی بھی صورت میں مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے سپاہی بنیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمد